انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردے میں رہ کے سننے والی میری ماؤں، بہنوں، بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بڑی مؤدبانہ اور عاجزانہ ریکویسٹ کروں گا کہ محفل کے آداب کو ملحوظ رکھیں اور جسے جہاں جگہ ملے وہ بیٹھ جائے، اور جو غیر ضروری طور پہ کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بیٹھ جائیں۔ بڑی مہربانی ہوگی، اللہ مجھے اور آپ کو اس ذکر کا ادب نصیب فرمائے۔ محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے قدم میں جو ہے غیر کام کیا دیکھیں، آقا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا۔ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بابا سے بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اور الحمدللہ اس کلام کے مجھے اتنے اشعار یاد ہیں کہ اگر میں چاہوں تو پوری محفل میں ایک ہی کلام پڑھوں، ایک ہی کلام پڑھتا رہوں، محفل پوری ہو جائے، لیکن میں یہاں مقطع پیش کرتا ہوں تاکہ اور کلام پڑھے جائیں۔ کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ اپنے مرشدوں کا ذکر کریں اعلیٰ حضرت۔ پیر سے محبت تو سب کو ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن پیر کے پوتے سے حضور ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین، سدرا سے پوچھو رفعت باب میں ابو الحسین، میلہ لگا ہے شان مسیحا کی دید ہے، مردے جلا رہا ہے خرام ابو الحسین۔ تو اعلیٰ حضرت اپنے پیر کے پوتے سے محبت کیسی کرتے تھے کہ لکھنے لگے ایک غزل نعتیہ، اور یہ بڑھتے بڑھتے ہو گئے قصیدہ۔ تو امام یہ نہیں کہتے کہ یہ میں نے لکھا، ہمارے یہاں تو فوراً کریڈٹ لیتے ہیں نا کہ میں نے لکھا، اچھا یہ کلام وہ میں نے لکھا، لیکن اعلیٰ حضرت سبحان اللہ لکھتے ہیں جب غزل بڑھتے بڑھتے بڑی ہو گئی اور قصیدہ ہو گئی تو پھر کہتے ہیں بعد اصل یہ نوری فرشتوں کے سردار جبریل امین، نوری فرشتوں کے سردار جبریل امین رک گئے، حضور حد آ گئی، اب بال برابر بھی آگے بڑھوں گا تجلیات الہی سے میرے پر جل جائیں گے۔
جس جگہ جبریل رک جائیں، نوری فرشتوں کے سردار رک جائیں، خیر البشر اس سے بھی آگے، حضور تو 70 پردوں میں تشریف لائے دنیا میں، جس جگہ جبریل کے پر جل جائیں، حضور جب اس سے آگے جائیں تو حضور کے مبارک جسم پر جو کپڑے ہیں انہیں کچھ نہ ہو، نورانی امام شریف کا شملہ نہ ہلے، خبر یہ تحویل مہر کی تھی، خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی پھرے گی تو وہاں کی پوشاک زیب تن کی، یہاں کا جوڑا بڑا چوڑا ہے۔ حضور نے جلوے دکھانا شروع کیا، پردے اٹھانا شروع کیے۔ دنیا میں ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کے سامنے حضور نے ایک پردہ اٹھایا، ان پر 70 میں سے ایک اٹھایا، آپ تجلیوں کی کتاب نازل کی بےہوش ہو گئی۔ اب حضور نے پردے اٹھانا شروع کیے۔ میرے آقا کسی کا احسان نہیں رکھتے، کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ میرے آقا نے پوچھا جبریل میں جا رہا ہوں آگے، کوئی خواہش، کوئی تمنا اگر ہے تو بول، جا رہا ہوں قبول کروا کے آؤں گا۔ اچھا اس وقت جبریل یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ حضور مجھے بھی لے جائیں، اگر جبریل کہتے تو لے جاتے، لیکن مشیت الہی کچھ اور ہے۔ جبریل کہہ سکتے تھے لیکن جبریل نے ایسی کوئی خواہش نہ کی، بلکہ خواہش ایسی کی، سبحان اللہ۔ میں سوچنے لگا کہ جبریل نے یہ خواہش کیوں کی، تو جواب اندر سے دیا دل نے کہ بات اصل یہ ہے کہ جبریل نے نا حضور کی راتیں دیکھی ہیں، جبریل نے حضور کی تنہائیاں دیکھی ہیں، اور جبریل نے یہ دیکھا ہوا کہ حضور اپنے امت کے معاملے میں کتنے غمگین ہوتے ہیں، حضور امت کی خاطر کتنے اشک بہاتے ہیں، جبریل نے دیکھا ہوا ہے۔ اب یار کو خوش کرنا ہے، میں تو کہتا ہوں اس وقت حضور کو پیار کتنا آیا ہوگا جب جبریل نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ حضور میری تمنا یہ ہے کہ کل بروز قیامت جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے تو مجھے اتنی اجازت مل جائے کہ میں اپنے پروں کو بچھا دوں۔ میں کہتا ہوں اس وقت حضور کتنے راضی ہوں گے جبریل کی اس خواہش پر کہ جبریل تجھے میری امت کا اتنا غم، پتہ نہیں کیا عطا کیا۔ یہ باتیں ایسی ہیں جو سمجھنے والی ہوتی، سمجھانے والے نہیں۔ جو محبوب کو پسند ہو اگر وہی بات کی جائے نا تو محبوب اور راضی ہوتی اور محب بھی راضی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ ادب کے اشعار میرے ذہن میں یوں گونج رہے تھے اس وقت، لیکن میں کلام پڑھ رہا ہوں کوئی اور۔ محبوب نے جب جبریل نے جب یہ خواہش کا اظہار کیا تو اعلیٰ حضرت کا کلام مجھے آنے لگا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں۔ جب اہل صراط پل سے گزرنے والے گزر رہے ہوں تو کہہ رہے ہیں، امام کہتے جاؤ جبریل امی کو وعدہ یاد دلاؤ، اب وقت آ گیا ہے، آئیں پر کریں، پر بچھائیں۔ اور لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ، تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی، حضور آپ ہیں تو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ آیا سترہ کیا باتیں کی، کیا باتیں ہوں۔ قرآن کہتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، بس وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی۔ زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنی۔ جب گزر گیا شعبان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، قافلے جا رہے ہیں، قافلوں کے قافلے جا رہے ہیں، گروپ کے گروپ جا رہے ہیں۔ ہم سب کو اے کاش رمضان کے مہینے میں اپنے قدموں میں بلا لیں، آمین۔ ان سے کوئی بھائی تھوڑی کرم سے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، خدائی کے ساتھ ان کی عطا میں کمی نہیں۔
ہمارے یہاں تڑپ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ واللہ وہ سن لیں گے, فریاد تو پہنچیں گے, اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. کرتا تو ہے یاد ان کی, غفلت کو ذرا روکے, للہ رضا دل سے, ہاں دل سے, ارے دل سے, دل سے پکارے تو صحیح, حضور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. وہ کہنے والے نے کیا کہا جی, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت اور خواجہ غریب نواز کی منقبت, یہ انشاءاللہ پڑھیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ بیان بھی ہوگا, قبلہ تشریف لائے, آپ نے بیان بھی سننا ہے اس طرح ذوق اور شوق کے ساتھ, کیونکہ عشق جو ہے بغیر علم کے نہیں ہوتا. بغیر علم کا عشق انسان کو رسوا کر دیتا ہے اور ٹھوکریں کھاتا ہے. علم بہت ضروری چیز ہوتی ہے تاکہ ہمیں تمیز ہو کہ کیا عشق میں کریں کیا عشق میں نہ کریں. تو یہ بہت ضروری باتیں ہوتی ہیں. یہ جو خرابیاں ہم میں آئی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ بغیر علم کے عشق اور عاشق بننے کا دعویٰ کرنے لگے اور کوشش کرنے لگے. تو علم بہت ضروری چیز ہے. علم انسان کو ممتاز کرتا ہے, سنوارتا ہے, بہت سنوارتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے غوث اعظم کی شان میں آئیے اشعار پڑھتے ہیں. سب نے اعلان کیا منبر پہ کھڑے ہو کر کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. کیا اعلیٰ رقبت گردنوں پر. تو غوث پاک جب اعلان کیا نا منبر کے قریب ایک بیٹھے تھے اللہ والے, فوراً غوث پاک کے قدم کو سر پہ لے لیا, کہا حضور میرے سر پہ بھی. اعلان تھا گردن کا, اس نے سر پہ لے کے کہا حضور میرے سر پہ بھی. تو غوث پاک نے فرمایا تجھ سے پہلے بھی کوئی جلدی کر گیا, تجھ سے پہلے بھی کوئی جلدی کر گیا, خراسان کی وادی میں بیٹھا ہوا اور یہ کہہ کر بل علی رأسی وعینی, حضور آپ گردن کی بات کرتے میرے سر پر بھی اور میری آنکھوں پر بھی. تو ہم نے اسے ہند کا بادشاہ بنا دیا. خواجہ غریب نواز, خواجہ غریب نواز, خواجہ نام نہیں تھا, قطب الدین نام نہیں تھا, فرید الدین نام نہیں تھا, نظام الدین نام نہیں تھا, علاء الدین نام نہیں تھا. یہ القاب تھے میرے پیارے بھائیوں. کوئی معین الدین ہے, کوئی قطب الدین ہے, کوئی فرید الدین ہے, کوئی نظام الدین ہے, کوئی علاء الدین ہے. ایک عمارت ہو, عمارت کے اندر سیڑھیاں بھی ہیں, دروازے بھی ہیں, کھڑکیاں بھی ہیں, چھت بھی ہے, لیکن کب جب عمارت ہے. عمارت ہی نہ ہو تو سیڑھیاں کہاں, چھت کہاں, کھڑکیاں کہاں, دروازے کہاں. سب معین, کوئی معین الدین ہے, کوئی علاء الدین ہے, کوئی نظام الدین ہے, کوئی نظام الدین ہے, کوئی فرید الدین ہے. کب جب عمارت ہے وہ ہے محی الدین. غوث اعظم محی الدین ہے. عمارت ہے تو سیڑھی بھی ہے جس کے ذریعے مدد سے بندہ اوپر جاتا ہے, معین الدین. تو غوث پاک اللہ کے ولیوں کے امام ہیں, شہنشاہ ہیں. سارے غوث پاک کے فیض یافتہ ہیں کیونکہ حضور غوث اعظم محی الدین ہیں. فرمان امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں کہ محفل کے اختتام پر, اب چونکہ میرا اختتام ہو گیا تو ایک دعا ہے وہ پڑھ لی جائے, تو محفل میں کوئی غلطی کوتاہی کمی رہ جائے نا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے میں معاف فرما دیتا ہے. میں پڑھتا ہوں, آپ پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم
وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم.